ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ کے ٹردے نقشہ جڑے اپنے سفراں دا. یوکے کی پولیٹکس کے اندر اور پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آپ نے کیا ڈفرنس دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوکے کی پولیٹکس جو ہے وہ پیپلز بیسڈ ہے. میئر ہوتے کون ہیں؟ برطانیہ کے اندر دو سسٹم ہے. ایک ہے سینٹرل گورنمنٹ. اگر کسی نے میئر بننا ہے تو وہ از اسٹیج نمبر 1. آپ کو سب سے پہلے تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بننا پڑے. آپ کو ٹائٹل ملا تھا CB کمانڈر آف برٹش امپائر. کائنڈلی یہ بتائیں گے کہ یہ ٹائٹل کیسے ملا؟ تو آئیے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ CB ہے. اوکے. اور یہ آپ گلے میں پہنتے ہیں اور یہ پرماننٹ. یہاں پہ اسٹیٹ اور سسٹم جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے پاکستانی جو ہیں ان کا یوکے کی پولیٹکس میں کوئی فیوچر ہے؟ چونکہ ویسٹ نے ہمیں یوز کیا پاکستان کو اور مسلمانوں کو اگینسٹ کمیونزم. ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ یہاں کے لیڈرشپ رولز کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے وہ ڈریم نہیں چھوڑا اب تک کہ ہم ایک دن واپس جائیں گے پاکستان. میں بالکل خلاف ہوں جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی برانچز ہیں. کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی برانچ کی؟ کیا ضرورت ہے مسلم لیگ کی؟ کیا ضرورت ہے PTI کی برانچز کی؟ ہمیں چاہیے کہ یہاں کی پولیٹکس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. لیبر میں شامل ہوں, کنزرویٹو میں شامل ہوں, لبرل میں, SNP میں, گرین پارٹی میں. اتنی پارٹیاں, اتنا چوائس ہے ہمارے پاس. آپ کس سے انسپائر ہو کے پالیٹکس میں آئے؟ مختلف فرقے نہیں تھے, کوئی مختلف قومیں نہیں تھی. سندھی بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے پنجابیوں سے جتنا بلوچ کرتے تھے, بلوچ بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے پختونوں سے جتنا دوسرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کی بات کریں. یہ جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کبھی مذہب پہ, کبھی ایتھنیسٹی پہ, کبھی سیکس پہ, اس کو ختم کرنا چاہیے. شیشے اوپر توڑاں پئیاں کنداں چاڑی جاندے نے, جلداں سانب رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے نے, جنہ دے گل لیراں پئیاں انہاں نوں پوچھدا کوئی نہ, قبراں اوپر تلے چڑیاں چدراں چاڑی جاندے. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ دیکھ رہے ہیں انفارم اور میرا نام ہے عامر. آج ہم بات کریں گے یوکے پولیٹکس کے اوپر. اگر آپ یوکے کے پولیٹکس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی اے میئر, آلڈر مین, CBE, یہ ایسے ٹرمز ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتہ. اور اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو بی ان یوکے پولیٹکس, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, از اے فارمر ڈپٹی میئر اینڈ CBE. سو ہم گونا ویلکم مائی گیسٹ مسٹر مشتاق لشاری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عامر بیٹا, ہاؤ آر یو؟ ہم کو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بیفور وی کنٹینیو, کائنڈلی تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے. میں جھوک ملیا ایک گاؤں ہے, اس وقت جھنگ ہوتا تھا, آج کے چنیوٹ ہو گیا ضلع. ٹھیک ہے. اس میں پیدا ہوا تھا 1950 میں, 3 year آفٹر انڈیپینڈنس. اور میری والدہ جو ہے, میں کوئی 5-6 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئی, اور میں اکلوتا بیٹا ہوں ان کا. اور ان کو TB تھی, اور ان کو پہلے بچہ نہیں ہوتا تھا, لیکن میرے والد نے سمپتھی میں اس سے شادی کی. اس کو پہلے خامد نے ڈائیورس کیا تھا. اس کے بعد میں اپنے انکل کے پاس شفٹ ہو گیا جو وکیل تھے, اور وہی میرے گارڈین بھی بن گئے. چونکہ میرے والد جو عمر میں میری والدہ سے بہت چھوٹے سے, انہوں نے دوبارہ شادی کر لی, اور دوسری شادی سے ان کے 5 بھائی 6 بہنیں ہیں. اور میں پھر وہاں سے آگے موو کرتا گیا. میرے انکل جو تھے وہ کسان کمیٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. شیخ رشید ہمارے ایک ہوتے تھے, بابا سوشلزم, جو 2014 میں فوت ہو گئے, وہ اس کے فاؤنڈر تھے, اور بعد میں پیپلز پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بنے. 1981 تک میں وہیں رہا. میں نے مختلف کورسز کیے. میں سویڈن میں گیا 1974 میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مجھے بھیجا تھا. اولف پالمے کو میں ملا, اور بہت سارے لوگوں کو. میں ایون سائبیریا میں بھی جا چکا ہوں, روس میں بھی 1974 میں. مطلب شروع سے آپ پولیٹکس کے ساتھ ہی رہے ہیں؟ بالکل, پولیٹکس میری ایک قسم کی میرے DNA میں ہے. اچھا. اور دوسرا یہ ہوا کہ پھر میں PIA میں چلا گیا, وہاں انجینئر بن گیا, وہاں کی ٹریڈ یونین میں انوالو ہو گیا. میں نے پیپلز پارٹی بننے سے 3-4 مہینے پہلے کمیونسٹ پارٹی ماوسٹ جو چین نواز تھی وہ جوائن کر لی تھی, جولائی 1967 میں. تو اس لیے ہمارے, اور یہ بہن تھی,
اس وقت اس پہ پابندی تھی، یہ انڈر گراؤنڈ ہوتی تھی. تو اس لیے پولیٹکس میں تو میں شروع سے ہوں، 15-16 سال 17 سال عمر تھی، اور اس کے تھرو میں فیض احمد فیض، استاد دامن، یو نیم اینی باڈی، اس وقت کے بڑے نام، دادا امیر حیدر، ان سب سے ملاقاتیں ہوئی. طفیل عباس سے ملاقات ہوئی، اور طفیل عباس کے تھرو ہی میں پھر پی آئی میں چلا گیا، چونکہ میں نے سویڈن سے ڈپلوما کیا تھا ایویونکس کا. تو پی آئی میں چلا گیا، اور پھر پی آئی اے میں ٹریڈ یونین میں انوالو ہو گیا. اس ٹریڈ یونین میں جب 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا جنرل ضیاء نے تختہ الٹا، میں پیپلز پارٹی کا سپورٹر تھا. وہ کمیونسٹ پارٹی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی. تو ہم نے پہلے بھٹو کی جان بچانے کی کوشش کی، اور آج تو پورا پاکستان مانتا ہے کہ بھٹو ایسا لیڈر تھا کہ ہم نے اس کو مس کرتے ہیں، اور اس کو اگر وہ رہتا تو آج جو آج مسلمانوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال نہ ہوتا. چونکہ میں اس کانفرنس کا بھی حصہ رہا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر، فرسٹ اسلامک کانفرنس فروری 1974 میں لاہور میں کی تھی. کنگ فیصل آئے تھے، قذافی آئے تھے، پی ایل او کے لیڈر یاسر عرفات، یو نیم اینی کنٹری کے ہیڈز. صرف ایران اور چند ملکوں کے ہیڈز نہیں آئے تھے، انہوں نے اپنے فارن منسٹر بھیجے تھے، باقی سب آئے تھے. اسلامک کانفرنس، اور وہی بھٹو کی موت شہادت کی وجہ بنی، چونکہ مغرب جو ہے یہ ناراض ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں ایجپٹ اسرائیل کی وار میں، اور پھر 1973 میں دوبارہ وار میں آئل کا ویپن یوز کیا تھا. 67 میں ہی واز ناٹ ایون اے فارن منسٹر، لیکن اس نے بلڈ کیا تھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ مداح تھے سکارنو، نہرو اور جمال عبد الناصر کے، جنہوں نے 1965 میں نان الائنڈ موومنٹ کی ابتدا کی تھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہسٹری کو پڑھنا بھی ہمارے فرض میں شامل ہے جو نئے لوگ پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں. نان الائنڈ موومنٹ کی اس سال 70ویں سالگرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہ سفر جاری رہا. 81 میں یہاں آ گیا، اور یہاں پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، ہیومن رائٹ کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور مجھے اعزاز ہے کہ ٹونی بین جو اب فوت ہو چکے ہیں 2014 میں، شیخ رشید بابا سوشلزم اور ٹونی بین ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. یعنی میرے بڑے لیڈر جو دونوں فاؤنڈر ممبر تھے تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی کے بھی. تو ٹونی بین کے ساتھ میرا اتنا ریلیشن شپ رہا کہ اس نے جو میموئر لکھے ہیں، نہیں ڈائریز لکھی ہیں، وہ ڈائرسٹ تھا. اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن کئی اس کی ڈائریاں ہیں. ایک اس کی ڈائری ہے 2001 to 2007، جب اس نے 50 سال پارلیمنٹ کا ایم پی منسٹر رہنے کے بعد ریٹائرمنٹ لی وہاں سے، تو اس نے پھر ڈائری لکھی، اور اس میں 8-9 دفعہ میرا اور تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی کا ذکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنر ہے کہ ایک میرے جیسا عام کارکن، جو میں آج بھی اپنے آپ کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ مانتا ہوں، کارکن مانتا ہوں، میں کوئی لیڈر ویڈر نہیں ہوں. لیڈر بہت سارے ہیں ہمارے یہاں، اور میں ان کو لوڈر بھی کہتا ہوں، چونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی عہدے کے بغیر لیڈ کرے. لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہو، وہ ایم پی بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے اور فالو کر رہا ہو دوسروں کو. ایکٹیوسٹ اور لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو بھی لیڈ کرے اور اپنی قوموں کو بھی لیڈ کرے. اچھا چلے، ابھی آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کے اندر، تو یہ بتائیں کہ یو کے کی پالیٹکس کے اندر اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے کی پولیٹکس جو ہے وہ پیپلز بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے جمہوریت کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، فار دا پیپل، ٹو دا پیپل. لیکن پاکستان کی جو گورنمنٹ ماڈل ہے وہ بھی تو یو کے کی گورنمنٹ ماڈل کے اوپر بیسڈ ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اور سارا کچھ جو ہے اور سسٹم سارے جو ہیں وہ برٹش کو ہی فالو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم اس سے بہت مختلف ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ کمانڈر ان چیف آف برٹش کا نام کیا ہے. میرا دوست ہے وہ، سو مجھے پتا ہے اس کے نام کا، لیکن پاکستان کے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ امریکہ کے وزٹ پہ بھی ہیں، تو ہم سب ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سسٹم کو بیس تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور پریکٹس بالکل مختلف ہے. یہاں فوج کا، پولیس کا، یہاں سول سرونٹ کا کوئی رول نہیں. جو الیکٹ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو برٹن کی ہسٹری بتاتا ہوں. یہاں پہ آج سے 130 سال پہلے، 125 سال پہلے جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ہاؤس آف لارڈ کو اپوائنٹ کرتا تھا، اور یہاں کے تمام قوانین ہاؤس آف لارڈ بناتا تھا. ہاؤس آف کامنز ایک اسٹیمپ تھی. لیکن جب لیبر پارٹی یہاں پہ ایگزسٹ ہوئی، پہلا جو آدمی ایم پی جو لیبر پارٹی کا فاؤنڈر ہے
केयर जेम्स हार्डी, उसने 1990 से 1994 तक इंडिपेंडेंट एमपी का इलेक्शन वेस्ट हैम से लड़के यहाँ रहा एमपी। उसको जब एमपीज़ ने कहा कि आपने टेल और हैट पहनना है, मैं तो हैट पहनता हूँ, उसने हैट पहनने से इनकार कर दिया, टेल वाला कोट पहनने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं एक वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, मैं तो उसी ड्रेस में आऊँगा जिसमें मेरे सारे लोग आते हैं। तो 4 साल बाद उसको इन्होंने निकाल दिया और फिर उसने शुरू कर दिया लेबर कमेटीज़ के नाम से एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म। उसने कहा कि आपके यहाँ का जो वर्किंग क्लास है उसकी यहाँ कोई पार्टी नहीं चुनी। लिबरल यहाँ पे सैकड़ों साल हुकूमत कर चुकी थी और फिर कंजर्वेटिव आ गई थी, तो लिबरल और कंजर्वेटिव होते थे यहाँ, लेकिन उसने कहा नहीं, वर्किंग क्लास की भी अब होनी चाहिए। उसने डरम में एक हॉल बनाया जिसका नाम है रेड हिल हॉल। उस हॉल के अंदर उसने वर्किंग क्लास के लिए एक पीपल असेंबली बनाई जिसमें बकायदा 235 सीट्स हैं और उनके ऊपर वर्कर के और लेबर के मेंबरों को बिठाकर हमारी ये असेंबली है। फिर 1990 में उसने लेबर पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ा और फिर वो पहली दफ़ा 1904 में एमपी बने। तो लेबर पार्टी ने कैंपेन की कि ये अपॉइंटेड हाउस जो है ये पावरफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इलेक्टेड हाउस है ये इसको पावरफुल होना चाहिए। उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, आप हैरान होंगे एक वाक़या सुन के, कि 1910 में इस मुल्क में एक साल में 2 इलेक्शन हुए थे। अच्छा। जनवरी में इलेक्शन हुए, 274 सीटें लिबरल की और 274 कंजर्वेटिव पार्टी की और 10 सीटें लेबर पार्टी की। अब लेबर पार्टी जिधर जाएगी हुकूमत उनकी बनेगी, तो लेबर पार्टी नेचुरली लिबरल में गई। इन्होंने वहाँ अपनी वजारतें ले लीं और फिर इन्होंने उसमें कहा कि हमारी एक कंडीशन है कि ये जो पावर हाउस ऑफ लॉर्ड के पास है वो अब हाउस ऑफ कॉमन्स में आनी चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर किंग के पास गया, उसने कहा जी हमारी ये डिमांड है। उसने कहा जी आपके मैनिफेस्टोज में जिस पे आपने इलेक्शन लड़ा था आपने ये नहीं लिखा था कि हम हाउस ऑफ लॉर्ड की पावर रिड्यूस करके हाउस ऑफ कॉमन्स में लाएंगे। तो ये आया लेबर पार्टी के पास, जी किंग ये कह रहा है। उन्होंने कहा जी डिसॉल्व द असेंबली एंड लेट्स हैव इलेक्शन अगेन, और हम मैनिफेस्टो में ये डाल देते हैं। तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा और इतनी सीटें आई और 1910 से 1939 तक लॉर्ड के पास पावर ज़्यादा थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त लॉर्ड जो है वो एक टॉकिंग शॉप है, एडवाइजरी बोर्ड है। हाउस ऑफ कॉमन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सारी पावर है। किंग के पास भी अब कोई पावर नहीं, वो सिर्फ साइन करता है और जिस तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं। तो सिस्टम हमारे यहाँ भी वही है, लेकिन हमारा गरीब प्राइम मिनिस्टर जो है वो देख रहा होता है कि कौन मुझे कब कहेगा कि ये लाभ बनाना है तो हम बना लेते हैं। आजकल जर्नलिस्टों पे बड़ी सख्ती आई हुई है, क्योंकि जर्नलिस्ट लोगों को अवेयर करते हैं और उनको बातें बताते हैं, तो वो कहते हैं हम आपको ये नहीं करने देंगे। यहाँ जर्नलिस्ट जो है वो फ्री है, आज़ाद है। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा है मेयर, ओल्डर मैन। तो पहले ये बताएं कि ये मेयर होते कौन है और इनका रोल क्या है? बरतानिया के अंदर 2 सिस्टम है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अंदर बहुत कम पावर्स हैं। यहाँ का जो लोकल अथॉरिटी का सिस्टम है ये बड़ा पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है। यानी जो आप जहाँ अभी हम बैठे हैं हिलिंगडन में, यहाँ हिलिंगडन का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है लोकली। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर कानून बनाता है, इम्प्लीमेंट लोकल अथॉरिटी करती है। तो काउंसलर होते हैं जो रन करते हैं लोकल बजट, सारी चीज़ों को। और उन काउंसलर का 2 किस्म का सिस्टम है। एक है मेयर, इलेक्टेड एग्जेक्टिव मेयर, वो मेयर पावरफुल होता है। लेकिन जहाँ काउंसलर इलेक्ट होते हैं और वो फिर अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, वहाँ लीडर इज़ वेरी एक्टिवली पावरफुल। जब लीडर बन जाता है जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, और बहुत सारी काउंसिलों में कोलिशन होता है कि जहाँ एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती फिर वो दूसरी पार्टियों को कोलिशन में शामिल करते हैं। तो लोकल अथॉरिटी में कहीं तो कंजर्वेटिव और लेबर की कोलिशन होती है, कहीं लिबरल और लेबर की होती है, कहीं लिबरल और कंजर्वेटिव की होती है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमारा मेयर कौन होगा। यहाँ मेयर जो है वो सिटीजन, नंबर 1 सिटीजन ऑफ द काउंसिल होता है, काउंसिल होता है, लेकिन उसके पास कोई खास पावर नहीं होती, पावर सारी लीडर के पास होती हैं। अनटिल एंड अनलेस ही इज डायरेक्टली इलेक्टिव एग्जेक्टिव मेयर, जो लंदन में सिर्फ 5 हैं, क्राइडन है, ल्यूशम है, हैकनी है
اور نیو ہیم ہے. نیو ہیم میں اس وقت جو میئر ہے ایگزیکٹو وہ ہماری پاکستانی بچی ہے رخسانہ فیاض. شی از دا موسٹ پاورفل اور اس کو بڑے چیلنج ہیں جو نیو ہیم میں. پھر دوسری کونسل ہے ہمارے یہاں برینٹ, سب سے بڑی کونسل ہیں یہ دونوں. ان کی آبادی تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ہے. یوزلی کونسل کی آبادی 2 لاکھ, جیسے اب کنزنگٹن چیلسی جہاں میں کونسلر میئر رہا ہوں وہاں کی آبادی ٹوٹل جو ہے 190,000 ہے. تو نیو ہیم کی 3 لاکھ ہے اور جو برینٹ ہے اس کی 3,50,000 ہے. وہاں کا جو بجٹ ہے 1 بلین پاؤنڈ کا ہے وہاں کے لیڈر کے پاس. وہ نیو ہیم کی لیڈر بھی پاکستانی ہے رخسانہ فیاض میئر, ایگزیکٹو میئر, اور جو برینٹ کا لیڈر ہے وہ بھی محمد بٹ ہے جو پاکستانی ہے. تو یہ پھر ایک قسم کا پاور ہوتی ہے ان کے پاس, اور یہ اپنی کیبنٹ کے تھرو کونسل چلاتے ہیں, بجٹ طے کرتے ہیں اور کیسے کس کو کیا دینا ہے, کتنی ہاؤسنگ ہوگی, کتنی پولیس ہوگی, یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کونسلر بننا اور پھر کونسلر جو ہوتا ہے وہی میئر بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے چونکہ اس کو یوں کہیں کہ پاور تو بہت کم ہے, جیسے کنگ کے پاس نہیں ہے یا کوئین پہلے ہوتی تھی لیٹ, اس کے پاس نہیں, لیکن یہ بہت ایک قسم کی اہم پوزیشن ہے. اس کے پاس ڈرائیور ہوتے ہیں, گاڑی ہوتی ہے, اس کی سیکٹریز ہوتے ہیں اس کو رن کرنے, اور اس کی اتنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں چونکہ لوگ پسند کرتے ہیں جب آپ نے چین پہنا ہو اور پھر آپ گھوم رہے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی نے میئر بننا ہے تو what is the stage number 1؟ آپ کو سب سے پہلے تو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بننا پڑے گا, کیونکہ بغیر ممبر کے انڈیپینڈنٹ کونسلر یہاں پورے ملک میں کوئی 24,000 کے قریب کونسلر ہیں, ان میں میکسیمم کوئی 100 کے قریب انڈیپینڈنٹ ہوں گے. اچھا, ممبر کیسے بنتے ہیں؟ آپ اس پارٹی کی ویب سائٹ پہ جہاں وہاں آپ کو ممبرشپ بن جائیں گے آپ, اور جب آپ ممبر بن جائیں گے پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کنیکٹ ہو جائیں گے اس لیبر پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے بھی اور لوکل بھی, اور وہ آپ کو میٹنگ میں بلائیں گے. پھر آپ ایکٹیو ہوں گے, آپ کمپین کریں گے. جیسے آج ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے یہاں نزدیک ہی, تو ہمارے سارے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں. کل جمعرات ہے, الیکشن ہے وہاں, بائی الیکشن ہوتے ہیں. آپ اس میں پھر 1 سال کنڈیشن ہے, آپ کو 1 سال ممبرشپ ہو تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں کہ مجھے کینڈیڈیٹ بننا ہے. پھر آپ کا الیکشن ہوتا ہے اور پھر آپ کو جو لوکل ممبر ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں کہ ہم میں کون بہتر ہے جو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے. پھر جب آپ کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں پھر آپ کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے مقابلے پہ آپ کی جو مخالف پارٹی ہے, فرض کیا آپ لیبر پارٹی کے ہیں تو آپ کے خلاف کنزرویٹو اور لبرل اور دیگر پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. آپ کو لوکل ایکٹیویٹیز میں بہت پاپولر ہونا پڑے گا اس میں الیکشن جیتنے کے لیے. اچھا, کوئی ایلیجبلٹی ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے. اگر آپ کریمنل نہیں ہیں اور آپ یہاں کے سٹیزن ہیں, ایون اگر آپ کامن ویلتھ کے سٹیزن ہیں, تو آپ کو الیکشن یعنی انڈیفینٹ آپ کے پاس اسٹے ہے تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میئر کی سیلری وغیرہ کی جو ہوتی ہے یا کونسلر کی سیلری اف یو ڈونٹ مائنڈ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, کونسلر کی مختلف باروں میں, جیسے میں نے کہا یہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہر باروں جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ ہم نے کتنا. سینٹر والوں نے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی, یہ والنٹیئر ہوتا تھا. یہاں ایم پی بھی والنٹیئر ہوتا تھا 1970 تک. اس کے بعد ان کی سیلری ہوئی. آج کل ایک ایم پی کی جو سیلری ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے, لیکن ایم پی کو بہت فیسلٹیز ہیں. اس کے پاس 5 سے 7, یعنی ایک ایم پی کا جو ٹوٹل خرچہ ہے سال کا 1 ملین پاؤنڈ کے برابر ہے, لیکن اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے. اس کو سٹاف ملتا ہے, اس کو آفیسز ملتے ہیں, اس کو ٹریولنگ ملتی ہے. اسی طرح جو کونسلر ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی سیلری نہیں تھی 2000 تک, لیکن 2000 میں ٹونی بلیئر نے, جب وہ پرائم منسٹر تھا, تو وہ ایک لوکل ایکٹ لے کے آیا جس میں اس نے یہ کہا کہ اتنی یہ ایک لمٹ رکھ دی اس نے کہ یہاں سے یہاں تک آپ ایک کونسلر کی سیلری رکھ سکتے ہیں, یہاں سے یہاں تک آپ کیبنٹ کی ممبر کی رکھ سکتے ہیں. یہ 10,000 سے شروع ہو کے تقریباً 1 لاکھ تک جاتی ہے مختلف آفیسز کی مختلف. پھر میئر کی بھی اسی طرح ایک خاص الاؤنس ہے, اس کا اس تنخواہ کے علاوہ جو اس کو ایز اے کونسلر ملتی ہے اس کو ایکسٹرا الاؤنس بھی ملتا ہے. تو اچھا, آپ کا ٹائٹل ملا تھا CB, کمانڈر آف برٹش امپائر. کائنڈلی یہ بتائیں گے کہ یہ ٹائٹل کیسے ملا اور اس کے پیچھے مطلب واٹ از یور اچیومنٹ؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میئر صادق خان نے اپنا جو میئر کا اب اس کا سر کا خطاب ہے وہ دیا ہے. تو آئیے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ CB ہے, اور یہ آپ گلے میں پہنتے ہیں اور یہ پرماننٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ نائٹ ہوڈ سے نیچے, لارڈ سے نیچے ہے ایک کیٹیگری, اسی طرح نائٹ ہوڈ سے نیچے ہے. اس کے بعد جو ہے نائٹ ہوڈ ہے, یہ ہائیسٹ ہے
ایوارڈ ان آنرس اور یہ گلے میں ڈالا جاتا ہے اور یہ لائف کے لیے. جیسے میئر جو ہے وہ چین پہنتا ہے, یہ بھی چین ہے. میں اس کو کہتا ہوں ہم چین گینگ کا حصہ ہو گئے اب. جیسے صادق خان اب سر بن گیا, ٹونی بلیئر بھی سر ہے, نائٹ ٹوڈے اس کے پاس, اور اسی طرح کا ان کے پاس ہے. ذرا یہ 4 ستون والا ہے, ان کے پاس ایک راؤنڈ ہوتا ہے, فرق اتنا ہے. تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ آپ کے پولیٹیکل سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر کنگ یا کوئین دیتی ہے, لیکن آپ ریکمینڈ ہوتے ہیں بائی سم باڈی. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ اپلیکیشن جاتی ہیں. ان میں سے پولیٹیکل پارٹیز کا شیئر ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ پہ اس کو 1% ملتی ہے, اپوزیشن کو 1% ملتی ہے, اور 1% آپ کے آرڈنری لوگوں کی ریکمنڈیشن کو ملتی ہے. جیسے ابھی پچھلے ہفتے آج 2 لارڈ بنے ہیں, لیبر پارٹی نے بنائے ہیں, جو بہت ایکٹیولی انوالو رہے ہیں. جو کیبنٹ سیکرٹری تھا اس کو بنایا ہے, اور ایک اور کو. تو یہ ٹائٹل جو ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں. جیسے ہمارے ہاں تغمہ پاکستان, تغمہ دوسرے ملتے ہیں, اسی طرح یہ بھی. تو آپ نے ایسا کیا کام کیا تھا جس وجہ سے آپ کو ملا, اور کوئی بندہ جو ابھی آپ کو سن رہا ہے تو وہ آپ کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر کے سیم ٹائٹل یا اس سے بہتر ٹائٹل گین کر سکتا ہے؟ بالکل جی, آپ اگر کام کریں یہاں پہ, آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا مجھے پبلسٹی کی ضرورت ہے. یہاں پہ اسٹیٹ اور سسٹم جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور جب آپ کو کوئی ریکمینڈ کرے گا, جیسے مجھے جرمی کوربین جب لیڈر بنا لیبر پارٹی کا, اور جان میک ڈونل شیڈو چانسلر تھا, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھرو ڈیو انڈرسن. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, تو فاسٹ ٹریک ہوا تھا. چونکہ میں مارکسسٹ ہوں, ریپبلکن ہوں, میں کوئی زیادہ ٹائٹلز کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوں, میں تو کام کرنے والا آدمی ہوں. تو یہ میری 50 ایئرز کی جو اسٹرگل تھی ہیومن رائٹ کے حوالے سے, کام کے حوالے سے, چیریٹی کے حوالے, میں کئی چیریٹیز کا, جیسے میں نے بتایا تھرڈ ورلڈ سولیڈریٹی کا فاؤنڈر اور چیئرمین ہوں, جو پیس, جسٹس, ٹالرنس کے لیے کام کرتی ہے, ڈیموکریسی کے لیے کام کرتی ہیں. میں نے سینکڑوں میٹنگ کی ہیں فلسطین پہ, میں نے سینکڑوں میٹنگ کی ہیں کشمیر کے ایشو پہ, ہیومن رائٹ پہ, اور دیگر ممالک ہیں. یمن کے اوپر کسی نے میٹنگ نہیں کی پچھلے 8 سال میں نے ہاؤس آف کامن میں اس پہ بھی ڈیبیٹ کی. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں لوگوں کو مارتی ہیں, جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. ہم نے, برطانیہ نے 100 سال آئرلینڈ کو اپنے قبضے میں رکھا, لیکن ایونچولی ان کو آزاد کرنا پڑا, اور بارش ایک آزاد ملک ہے. تو آپ کوئی بھی ملک, آپ نے دیکھا کہ ہندوستان, برطانیہ کا, یونائٹڈ کنگڈم کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنا بڑی امپیریلزم تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اب کوئی 58 کنٹریز ہیں جو آزاد ہو گئی ہیں برطانیہ سے, اسی طرح دیگر ممالک سے. تو آپ قبضہ آکوپائی نہیں کر سکتے. تو میرا یہ نقطۂ نظر ہے کہ لوگوں کو حق دیں کہ وہ اپنے اپنے ملک چوز کریں, اور یہی جو میری پرنسپل ہے اسی کے اوپر. اور میرے چیریٹیبل, میں کئی چیریٹیز میں بھی انوالو ہوں جو UK میں بھی کام کر رہی ہیں اور دیگر ممالک میں بھی کام کر رہی ہیں. تو مجھے پولیٹیکل, سوشل اینڈ ہیومن رائٹ کے کام پہ اور چیریٹیبل ورک پہ یہ مجھے دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں ان کا UK کی پالیٹکس میں کوئی فیوچر ہے, یا ان کو اتنی جگہ ملے گی ایز کمپیئر جیسے پہلے ان کو ایک ریپوٹیشن ان کی تھی؟ آج کل ہم چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ چیلنجنگ ٹائم ہمارا جو ہے یہ شروع ہوا انہی ویسٹ کی وجہ سے, کیونکہ ویسٹ نے ہمیں یوز کیا پاکستان کو اور مسلمانوں کو اگینسٹ کمیونزم. ٹھیک ہے. روس کو توڑنے میں بہت ہمارا امپورٹنٹ رول ہے, لیکن انہوں نے اس حد تک ہمیں یوز کیا کہ آج ہم میں ایکسٹریمزم جو ہے, پاکستان جو ہے, جب میں پال رہا تھا, بڑھ رہا تھا, تو ایک ویری ٹالرنس پیسفل کنٹری تھی. ہم شیعہ سنی وہابی کی کوئی بات نہیں کرتے تھے. لیکن جب یہ جہاد آیا اور ہم نے مختلف فرقے پیدا کیے, اور گورنمنٹوں نے اور مختلف ممالکوں نے انٹرفیئر کیا, جن میں برطانیہ, امریکہ اور ویسٹ بھی شامل تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں, اپنی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگیں امپوز کرنا, آکوپائی کرنا جو ہے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی کر دوں یہاں پہ عامر صاحب, کہ جو یہ ہم بجٹ کم کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا اور اس کو فوج پہ خرچ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان اور روس کا خاتمہ ہوا تھا اور ہم ایک یونی پولر ورلڈ میں داخل ہوئے تھے کہ USA will lead us,
تو ہمارا خیال تھا کہ اب جو یہ جنگوں پہ ڈیفینس پہ خرچہ یہ کم ہو جائے گا اور ہم ایگریکلچر ہیلتھ اور سائنس پہ خرچ کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ اے آئی کتنا ایڈوانس جا رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی, اور اے آئی کے ذریعے جنگیں ہو رہی ہیں, یعنی آپ ڈرون اور میزائل ایسے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ان کو پھینکیں اور دوسری طرف تباہی ہوتی ہے. تو آئیے میں آج بھی اس چیز کی کمپین کرنا چاہتا ہوں اور آج بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اس کو سائنس پہ خرچ کریں, انسان کی بہتری کے لیے خرچ کریں. اب دیکھیں آج آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ڈراؤٹ آ رہا ہے, پانی کی شدت آنے والی ہے, لوگوں کی جنگیں پانی پہ ہوں گی جیسے پچھلے زمانے میں آئل پہ ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ریسرچ کریں کہ ہم پانی کو کیسے زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایگریکلچر کو کیسے ڈیولپ کر. ہمارے پاس انف فوڈ ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے پاس انف سائنس کی ترقی ہے لیکن لوگ بھوکے مر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مغربی دنیا جہاں آپ بیٹھے اور میں بیٹھا ہوں, برطانیہ, فرانس, یو کے, اس وقت دنیا کے اندر سب سے بیسٹ سسٹم جو ہے وہ اسکینڈینیوین کا ہے, سویڈن کا. سب سے ہیپیسٹ لوگ جو ہیں وہ فن لینڈ کے. اتنا سا ملک ہے اور کتنے ہیپی لوگ ہیں, چونکہ وہ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوتے, وہ کسی قسم کے ہر چیز میں بالکل سوئٹزرلینڈ بھی اسی طرح اپنے کمیونٹی کے لیے کام کرے. اچھا, اسی پہ ایک کوشچن ہے کہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے, جو پاکستانی لوگ یہاں پہ موجود ہیں, سو آپ کیا دیکھتے ہیں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ یہاں کے لیڈرشپ رولس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے ہیں, مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہے, کاؤنسل میں نہیں ہے, یا ایم پیز لیول پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے تھے. تو کیا چیز ہے جس وجہ سے ہم لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں چیزوں کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے وہ ڈریم نہیں چھوڑا اب تک کہ ہم ایک دن واپس جائیں گے پاکستان, اور یہ چیز جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مغرب میں آتے ہیں تو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ واپس اپنے ملکوں گئے ہوں. کہیں بھی آپ امریکہ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, یو کے آ جائیں, فرانس چلے جائیں, بہت کم لوگ ہیں جو واپس اپنے ملکوں میں جا کے آباد ہوئے اور کامیاب ہوئے ہیں. لوگ جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, لیکن نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ یہ کنٹری آف چوائس ہے ہمارا ہوم لینڈ نہیں ہے. ہم ہوم لینڈ کی خدمت اسی طرح کر سکتے ہیں کہ یہاں سکسیزفل ہوں. نمبر 2, میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے. مشکلات ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں. زندگی ہماری ایک سمندر کی ویو کی طرح ہے. آپ اس ویو میں کبھی اپ جاتے ہیں, کبھی ڈاؤن جاتے ہیں, آپ کو پھر کھڑے ہونا پڑتا ہے. اور آپ کو اسی طرح اگر آپ یہاں پہ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ ہمارے 15 سے ایم پی ہیں, 9 سے 10 لارڈز ہیں, سینکڑوں کونسلر ہیں اور کئی میئر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں. اور یہاں کی سوشل اور ایکٹیویٹیز میں بالکل خلاف ہوں جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی برانچز ہیں. کیا ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی برانچ کی, کیا ضرورت ہے مسلم لیگ کی, کیا ضرورت ہے پی ٹی آئی کی برانچز کی. ہمیں چاہیے کہ یہاں کی پولیٹکس میں ہم اپنا کردار ادا کریں. لیبر میں شامل ہوں, کنزرویٹو میں شامل ہوں, لبرل میں, ایس این پی میں, گرین پارٹی میں, اتنی پارٹیاں, اتنا چوائس ہے ہمارے پاس, اس میں جائیں اور اس میں ایکٹیو ہوں. ہم کماتے اور کھاتے یہاں ہیں اور پولیٹکس پاکستان کی کرتے ہیں. تو یہ میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور ہمیں یہاں کی پولیٹکس میں شامل ہونا پڑے گا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیول رول پلے کرتے ہیں. میاں سلیم ہے ہم آگے ایک ریڈنگ میں, وہ لیبر پارٹی کے ممبر ہیں اور گریٹر لندن پیپلز پارٹی کے میں. ان کا اتنا انفلوئنس ہے وہاں ریڈنگ میں کہ جب بھی وہ فون کرتے ہیں, میئر سے لے کے ایم پیز 2 ان میں منسٹر ہیں, وہ اس کی فون کال پہ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں کی پولیٹکس میں شامل ہو. ایون اگر ہم کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی, تو ہمیں یہاں کی پولیٹکس میں زیادہ رول پلے کرنا. کمیونٹی یہاں کی بلڈ ہوگی تو دین وی کین ڈو سم تھنگ ایٹ دا بیک. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اچھا, اگر کوئی آپ ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, آپ جو ینگ جنریشن آپ کو اس ٹائم دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, اور جو وہ پاکستانی جو بھی یہاں پہ امیگرینٹس آئے نئے, تو ان کو آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ میں یہاں پہ رہنے والے برٹش پاکستانیز کو, جنرل جو پبلک میں ینگ لوگ ہیں اور جو پاکستان میں ینگ لوگ ہیں اور بڑے بھی جو لوگ ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی میں پازیٹیو رہیں, ہارڈ ورک کریں اور کبھی گیو اپ نہ کریں. آپ کو زندگی میں کئی جگہ پہ آئیں گے جہاں آپ کو چیلنجز آئیں گے, آپ فیل ہوں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے. میں فیل کا لفظ نہیں یوز کرتا. نیلسن منڈیلا نے اپنے اس میں ایک دفعہ کہا تھا کہ آئی ہیو نیور فیلڈ. اس نے کہا وین ایور آئی ڈونٹ سکسیڈ آئی لرن لیسنز. تو آپ کی ہر جو نان سکسیزفل ایونٹس ہوتے ہیں لائف میں آتے ہیں, اس میں آپ لیسن لرن کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہارڈ ورک کریں, پازیٹیو رہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ پیار کریں. کوئی دوسرا مذہب کا ہے, کوئی دوسرا, جیسے میں نے کہا پاکستان کے اندر میں جب بڑا ہو رہا تھا, اپنی ٹین ایجر تھا, اس ایج میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا,
کوئی وہاں پہ مختلف فرقے نہیں تھے, کوئی مختلف قومیں نہیں تھی. سندھی بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے پنجابیوں سے جتنا بلوچ کرتے تھے, بلوچ بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے پختونوں سے جتنا دوسرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کی بات کریں. یہ جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کبھی مذہب پہ, کبھی ایتھنیسٹی پہ, کبھی سیکس پہ, اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہارڈ ورک اور پازیٹیو رہنا چاہیے. اچھا, آپ کا پالیٹکس کا جو ایک جرنی رہا ہے, تو کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, تو آپ کس سے انسپائر ہو کے پالیٹکس میں آئے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ماؤ زے تونگ سے انسپائر ہوا تھا. اچھا. جس نے ملینز لوگوں کو اپنے پیچھے اکٹھا کر لیا تھا. پھر میں ذوالفقار علی بھٹو سے بھی انسپائر ہوا, اور پھر میں جو بائیں بازو کے لوگ ہیں جو بغیر کچھ لالچ کے, پولیٹکس کا گین کے بغیر, دادا میر حیدر ہوں, فیض احمد فیض ہوں, استاد دامن ہوں, میں نے ابھی نام لیے منہاج برنا ہوں. مطلب ضروری نہیں کہ وہ پولیٹکس میں ہوں, کچھ نے لیڈرشپ کوالٹیز, اور آپ پڑھتے رہے ان کو, سیکھتے رہے ان سے. بالکل, ان سے بہت. نثار عثمانی صاحب تھے, منہاج برنا صاحب تھے, ان سے سیکھا. بابا سوشلزم شیخ رشید میرے استادوں میں سے پہلے ہیں, میں نے انکل سے سیکھا. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں کوئی میسج دوں, تو میں ہمیشہ ایک شعر پڑھتا ہوں, کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ایک تو اردو کا شعر ہے اور دو پنجابی کے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اردو کا ہے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور دو شعر ہیں پنجابی کے جو ہیں, بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جڑے مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا, تے منزل دے متھے تے تختی لگدی انہاں دے ناں دی, گھروں بنا کے ٹردے نقشہ جڑے اپنے سفراں دا. اور آج کل جو دنیا کے حالات میں ہیں, پاکستان کے حالات ہیں, اس پہ میں ایک اور شعر ہے پنجابی کا ہی ہے مختصر سا, شیشے اوپر دھوڑاں پئیاں کندھاں چاڑی جاندے نے, شیشے اوپر دھوڑاں پئیاں کندھاں چاڑی جاندے نے, جلداں سانب رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے نے, جنہ دے گل لیراں پئیاں انہاں نوں پوچھدا کوئی نہ, قبراں اوپر تلے چڑیاں چدراں چاڑی جاندے نے. بہت شکریہ. بہترین, بڑا خوبصورت انہوں نے بات کی جو حقیقت ہے. ایسے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل با کرم میں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راورو منزل ہی نہیں. تو بس وہی والی بات ہے, ہمارے ڈائریکشنس ہماری اصل میں وی ہیو لاس. آپ نے جن کے نام لیے یہ بہت عزیز لوگ تھے, ایک رول ان کا ایک ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, اور میں کہتا ہوں وہ لوگ خوش قسمت تھے جو ان کو پڑھتے تھے, جو انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہے, جو ان کے ٹائم پہ تھے. اور اگر آپ دیکھے جائے تو پاکستان کی اصل جو سکسیس تھی وہ اسی ٹائم کی تھی, اس کے بعد ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, تو آج ہم ایک مشکل حالات میں آ چکے ہیں. اینی ویز, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے, اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. آئی ہوپ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, and I'll see you next week with another guest. Have a good day. Thank you.